بات کریں۔ اچھا، میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ جو آیت رجم ہے، اس کے جو نزول کے بارے میں روایات ملتی ہیں اور اس کے منسوخ بھی تلاوہ ہونے کی جو ہے نا، یہ کیا حقیقت ہے؟ تو آئے رجم قرآن میں جو موجودہ قرآن ہے اس میں تو نہیں ہے نا، احادیث میں ہے، شیعہ میں اور غیر شیعہ میں، کہ یہ آیا قرآن میں تھی لیکن اس کو جمع نہیں کیا گیا۔ اور جماعت مخالفین کا حدیث میں ہے کہ عمر نے اس کو لکھنے کی کوشش بھی کی تھی، اور زید بن ثابت کے پاس بھی گیا تھا کہ اس کو لکھ دو، زید بن ثابت نے اس کو نہیں لکھا تھا، اور کیونکہ عمر کے پاس اس آیا کے لیے کوئی شاہد نہیں تھا، صرف وہ خود تھا، دوسرا شاہد اس کو نہیں ملا، تو انہوں نے آئے رجم کو نہیں لکھا۔ تو یہ تو شواہد اس کے نہیں بہت ہیں کہ یہ قرآن میں موجود ہے۔ اب جہاں تک اس کے غالباً جی، منسوخ التلاوہ ہونے کی بات ہے، تو منسوخ التلاوہ کس کو کہتے ہیں؟ منسوخ التلاوہ یہ کہتے ہیں بھائی، جماعت مخالفین کہتے ہیں کہ قرآن میں ایک ایسی آیات ہیں تھیں جو پہلے وہ اللہ کی جانب سے نازل ہو گئی، پھر ان کا تلاوت کرنا حرام ہو گیا، پھر آپ اس کو تلاوت نہیں کر سکتے، یہ قرآنیت ختم ہے۔ تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی حدیث وغیرہ اس طرح آیات تو بہت زیادہ، تو اس کی روایات بھی بہت زیادہ ہونے چاہیے نا، حدیث بھی بہت زیادہ ہونے چاہیے کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے۔ حدیث ودیث کچھ بھی نہیں ہے، یہ منسوخ التلاوہ ہے، بلکہ اس کے برعکس میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں بخاری سے، حدیث دکھاتا ہوں بخاری میں کہ یہ منسوخ التلاوہ نہیں ہے۔ منسوخ التلاوہ ایک کہانی ہے جو بنایا گیا ہے، کیونکہ احادیث بہت زیادہ ہیں کہ قرآن میں گٹھ واقع ہوئی ہے، کٹائی واقع ہوئی ہے، کمی واقع ہوئی ہے، تو اس کا جواب نہیں دے سکتے، انہوں نے اسٹوری بنا دی منسوخ التلاوہ کی۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، شعب دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے کب؟ 2001 میں دار الاحیاء التراث میں، یہ صفحہ نمبر ہے 1267، یہ باب الشہادہ ہے، باب الشہادہ عند الحاکم۔ اچھا، عمر نے فرمایا لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بیدی، اگر لوگ نہ کہیں کہ عمر نے کہ قرآن میں اضافہ کیا ہے تو میں اپنے ہاتھ سے آیت رجم قرآن میں لکھ دیتا۔ لوگ کہہ دیں گے کہ یہ آیت رجم عمر نے اضافہ کیا، اس لیے میں نہیں لکھتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ آیت رجم کو مانتا، بخاری میں اس کا خطبہ بھی موجود ہے، عمر اس کے الفاظ بھی بتاتا ہے، بخاری میں آیت رجم کے الفاظ کیا، صیغہ کیا، وہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ اچھا، تو یہ منسوخ التلاوہ جو ہے ایک کہانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر منسوخ التلاوہ کوئی حقیقت جی، ہوتی تو اس کے احادیث بے شمار ہوتے، کیونکہ جن آیات کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے، یہ آیات زیادہ ہیں، بہت زیادہ، تو یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اوکے، جی تو جو شیخ طوسی ہیں، انہوں نے التبیان میں جو نسخ کی اقسام بیان کی ہیں، انہوں نے اس میں منسوخ بھی تلاوہ کو بھی ذکر کیا ہے۔ ہاں، منسوخ وہ بھی دیکھیں، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کتابیں ہیں کہ وہ جماعت مخالفین کے موافق باتیں نہ، جب مثلا کہتے ہیں کہ فلان چیز کے کتنے قسمیں ہیں، وہ بیان کر دیتا ہے نا کہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح ہے، کیونکہ وہ علماء کے نزدیک ان کے یہ نسخ کی اقسام ہیں، اب ان میں سے کتنے واقع ہوئی ہیں، متصور یہ ہے کہ اس طرح کے نسخ کے اقسام ہیں، اس میں سے کون سے صحیح ہے کون سے غلط ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو یہ علامہ حلی کی کتاب میں بھی ہے، اس کے کتاب میں بھی ہے، لیکن اس کا کوئی سپورٹ کہ یہ ایسا واقع بھی ہوا ہے، ایسا کوئی چیز ہے بھی منسوخ التلاوہ کے نام سے، نہ قرآن میں اس کی مثال ملتی ہے، نہ حدیث میں، نہ شیعہ حدیث میں، نہ مخالفین کے حدیث میں۔ جی، اچھا، مطلب بعض شیعہ مفسرین نے اس کے منسوخ تلاوہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، شیعہ مفسرین نے۔ وہ ان کا اجتہاد ہے، اس کی حدیث نہیں ہے، اجتہاد ہے۔ جیسے اب یہ اور جو روایت ہے، جی شیعہ علماء جو کہتے ہیں نا، شیعہ علماء کا عقیدہ منسوخ التلاوہ پہ نہیں ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں، جب وہ حدیث کے متعلق پوچھتے ہیں نا، حدیث کے متعلق آتے ہیں کہ یہ حدیث میں یہ لکھا ہے کہ یہ آیا قرآن میں تھی، پھر وہ کہتے ہیں کہ قیل، یہ کہا گیا ہے کہ یہ منسوخ التلاوہ میں سے، لیکن شیعہ کا کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ منسوخ التلاوہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جی قیلہ کے طور پہ یہ جو روایت مذکور ہے، ہے، قول کے طور پر اس قیلہ سے بھی مراد کیا ہے، اس سے جماعت مخالفین ہے، لیکن جی دیکھیں اگر کوئی عالم کہہ بھی دے نا، مثلا عالم آپ کو ملتا ہے، اس نے کہہ دیا کہ آیا منسوخ التلاوہ ہے، یہ کوئی اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ عالم کا قول اس وقت صحیح ہے کہ اس کے اگر پاس دلیل ہے، ٹھیک ہے نا، عالم کو بہت سارے کچھ کہا جاتا ہے، عالم کے قول سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، عالم کے پاس اگر قرآن ہے، سنت ہے تو بات صحیح ہے، اگر قرآن سنت نہیں ہے تو اس کی بات جو بکواس ہے، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟
جی جی حق اچھا منحصر ہے، مطلب حجیت کہ منحصر ہے قرآن میں اور سنت میں، علماء کے اقوال، علماء کے آراء یا ان کے اجتہادات ہیں، صحیح ہو سکتے ہیں، غلط ہو سکتے ہیں، صحیح صرف اس وقت ہے کہ اگر وہ قرآن اور سنت کے موافق ہیں۔ اب اگر ہمیں شیعہ مفسرین کے اقوال مل بھی جائیں تو انہیں قبول نہیں کیا جائے گا منسوخ بالتلاوہ پر؟ بالکل بالکل، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اگر کوئی چیز اس کے قرآن و سنت کے موافق نہیں ہے اس کو کیسے آپ قبول کر سکتے جی، اور جو آیت رجم کا جو نزول ہے یہ برحق ہے، یہ نازل ہوئی تھی آیت؟ ہیں؟ روایات میں یہ دونوں فریقین کے روایات میں، جی ہاں بالکل بالکل۔